أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سورہ زخرف آیات 63 سے 67۔ آیت نمبر 61 اور 62 میں یہ بات جانی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں آنا قیامت کی علامات میں سے ہے، اور شیطان تمہیں روک نہ پائے، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ولما، اور جب، جاء عیسیٰ علیہ السلام آئے، بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، قال، فرمایا، قد جئتکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں، بالحکمتی، حکمت کو لے کر، حکمت کے ساتھ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس وقت تک بنی اسرائیل مذہبی لحاظ سے بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، لہٰذا آپ نے اپنی آمد کا مقصد بھی بیان فرمایا، وَلِأُبَيِّنَ، تاکہ میں واضح کر دوں، لکم، تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ جو، تختلفون فیہ، جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، کہ جن معاملات میں تمہارا اختلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت اور حکمت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں تمہارے ان اختلافی معاملات کو واضح کر دوں، جو حقیقت ہو اسے بیان کر دوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، اطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ کسی بھی قوم کی ہدایت کے لیے سب سے لازم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے پیغمبر کی اتباع کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو ان دو باتوں کی نصیحت کی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات کہ میری اطاعت کرو۔ آپ نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، کیونکہ بنی اسرائیل بھی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تم سب کا رب ہے۔ فاعبدوہ، پس اسی اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک بنی اسرائیلی مختلف گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے، شرک میں بھی مبتلا ہو چکے تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اسی بات کی طرف دعوت دی کہ ہم سب کا رب ایک اللہ ہے، بس اسی کی عبادت مطلوب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کی بندگی، اس کو وحدہ لا شریک ماننا، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہی بات انسان کو سمجھ میں آ جائے، وہ صراط مستقیم کا راہی بن جاتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان رب کو ہی نہ پہچانے، اسے یہی معلوم نہ ہو کہ میں نے بندگی کس کی کرنی ہے، تو پھر ایسا شخص صراط مستقیم سے بہت دور ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت سے لوگ ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ عیسائی کہلائے، نصارہ کہلائے۔ جنہوں نے آپ کا انکار کیا وہ بنی اسرائیل ہی رہے، وہ یہودیت پر ہی قائم رہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فاختلف الاحزاب، پس اختلاف کیا گروہوں نے، احزاب حزب کی جمع ہے، من بینہم، آپس میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود سے پہلے والوں کا اختلاف بھی ختم کرنے آئے تھے، لیکن آپ کے بعد ہوا یہ کہ جو آپ کو ماننے والے تھے وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اختلاف کر بیٹھے۔ بہت کم تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں،
جبکہ اکثر گروہوں نے کسی نے عیسیٰ ہی کو اللہ مان لیا، کسی نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ دیا، کسی نے تین خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان سب کے نظریات اور ان کے عقائد کا فساد قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا۔ فویل للذین، پس ویل ہو، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا۔ یاد رہے عمومی طور پر قرآن مجید میں لفظ ظلم شرک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہاں پر بھی کیونکہ عیسائیت کے اکثر گروہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ بنایا وہ شرک پر مبنی تھا، آج بھی اکثریت عیسائیوں کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ویل ہوگی من عذاب یوم علیم، یہ ویل و ہلاکت عذاب سے ہے، یوم علیم دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون، نہیں وہ منتظر، نہیں وہ انتظار کرتے، الا الساعۃ، سوائے قیامت کا، ان تأتیہم، کہ آ جائے گی ان پر، بغتتاً، اچانک سے، کہ قیامت تو ایک دم سے برپا ہو جائے گی، پھر تو کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ نوالا توڑنے والا توڑ کر منہ میں نہ ڈال پایا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، کپڑا کاٹنے والا کینچی اٹھا کر کاٹ نہ پائے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی، یعنی جیسے ہی قیامت برپا ہوگی پھر اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملے گی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھیں گے، انہیں پتہ نہیں چلے گا پہلے سے، بس قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، الاخلاء، خلیل کی جمع اخلاء، گہرے دوست، یومئذ، اس دن، بعضهم لبعض، بعض کے، عدو، دشمن ہوں گے، کہ دنیا میں تو دوستی کی خاطر انسان بہت سی قربانیاں دیتا ہے، دوست یاروں کی وجہ سے بہت سے گھاٹے بھی اٹھا لیتا ہے، لیکن روز قیامت یہ دوست کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے تقوی اختیار کرنے والوں کے۔ دنیا میں جن کی دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہے، الحب للہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، والبغض للہ، بغض و عداوت بھی اللہ کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے اپنے تعلق اور عدم تعلق کی وجہ اللہ کی ذات کو دنیا میں بھی بنا رکھا ہے، ایسے متقی لوگ، ایسے تقوی والے لوگ آخرت میں بھی دوست ہوں گے، انہیں اپنی دوستی پر کوئی ندامت نہیں ہوگی، وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے خیر کی طرف گئے ہوں گے۔ یہ دوست بھلائی کی طرف بلانے والے ہیں، خیر کی دعوت دینے والے ہیں، خود بھی بھلا کرتے ہیں، دوسروں کا بھی بھلا چاہتے ہیں، تو ایسے متقی لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی دوستی پر روز قیامت بھی نازاں ہوں گے۔ جبکہ اس کے برعکس دنیاوی مفاد والے، گناہوں اور نافرمانی کی راہوں پر چلنے والے، غلط کاموں میں ساتھی بنے رہنے والے، روز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور انسان حسرت سے کہہ رہا ہوگا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری ہلاکت، کاش میں فلاں انسان کو اپنا دوست ہی نہ بناتا۔ تو یاد رہے، ہر تعلق اور ناطے کے پیچھے اپنی نیتوں کی اصلاح کیجیے، جو بھی تعلق اللہ کی خاطر ہوگا وہی فائدے کا باعث ہوگا۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت کا بڑا اثر ہے، صحبت طالع ترا طالع کنند، اچھی لوگوں کی صحبت اچھا انسان بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ان حب للہ، جس نے محبت اللہ کے لیے کی، وابغض للہ، بغض بھی اللہ کے لیے رکھا، واعطى للہ، دیا تو بھی اللہ کے لیے دیا، ومنع للہ، کسی سے روکا تو بھی اللہ کے لیے روکا، فقد استکمل الایمان، ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھی صحبتیں نصیب فرمائے اور ہمارے تعلقات کو
روز قیامت خوشی اور فرح کا باعث بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔